اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران، ترجمہ اور تفسیر، آیت نمبر 52 سے آیت نمبر 58 تک۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی کامیابی اور ان کے دشمنوں کی ناکامی کا بیان کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر واپس بلا لینے کا بھی واقعہ بیان کیا ہے۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اذ قال اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ سورہ آل عمران کے ان آیتوں کا ترجمہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے ان کا انکار دیکھا تو کہا کہ کون میرا مددگار بنتا ہے اللہ کی راہ میں؟ حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس پر جو حق تو نے اتارا اور ہم نے رسول کی پیروی کی، پس تو لکھ لے ہم کو گواہی دینے والوں میں۔ اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ، میں تم کو واپس لینے والا ہوں اور تم کو اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں، اور جن لوگوں نے انکار کیا ہے ان سے تمہیں پاک کرنے والا ہوں، اور جو تمہارے پیرو ہیں ان کو قیامت تک ان لوگوں پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے۔ پھر میری طرف ہوگی سب کی واپسی، پس میں تمہارے درمیان ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ کروں گا جن میں تم جھگڑتے تھے۔ پھر جو لوگ منکر ہوئے ان کو سخت عذاب دوں گا دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کو اللہ ان کا پورا اجر دے گا، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ ہم تم کو سناتے ہیں اپنی آیتیں اور پرحکمت مضامین۔ سورہ آل عمران کی ان آیتوں کی تفسیر ہے۔ بنی اسرائیل کے بڑوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ بڑوں کے ہاتھ میں ہر قسم کے وسائل ہوتے ہیں، مزید یہ کہ مذہب کی گدیوں پر قابض ہونے کی وجہ سے عوام کی نظر میں وہی مذہب کے نمائندے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ جس کو رد کر دیں وہ نہ صرف وسائل حیات سے محروم ہو جاتا ہے بلکہ حق کی خاطر سب کچھ کھونے کے بعد بھی لوگوں کی نظر میں بددین ہی بنا رہتا ہے۔ ایسے وقت میں داعی حق کا ساتھ دینا انتہائی مشکل کام ہے۔ یہ شبہات اور مخالفتوں کی عمومی فضا میں اس کی صداقت پر گواہ بننا ہے۔ یہ حق کی جانب اس وقت کھڑا ہونا ہے جب کہ حق تنہا رہ گیا ہو۔ حق جب اپنے بے آمیز صورت میں اٹھتا ہے تو وہ تمام لوگ اپنے اوپر اس کی زد پڑتی ہوئی محسوس کرتے ہیں جو اپنے خلاف حق زندگی پر حق کا لیبل لگا کر لوگوں کے درمیان عزت کا مقام حاصل کیے ہوئے ہوں۔ وہ داعی کو زیر کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔
وہ طرح طرح کے شوشے نکال کر عوام کو اس کے خلاف بھڑکاتے ہیں اور بالآخر طاقت کے ذریعے اس کو مٹا دینے کا منصوبہ بناتے ہیں، مگر اللہ کی نصرت ہمیشہ داعی کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے کوئی مخالفت اس کی آواز کو دبانے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ مخالفتوں کے چاروں اور وہ اپنے مشن کو مکمل کرتا ہے۔ جو لوگ دعوت حق کے مخالف بنیں وہ اللہ کی نظر میں فساد کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ لوگ دوسرے لوگوں کو جنت کی طرف جانے سے روکتے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی فساد نہیں ہو سکتا کہ خدا کے بندوں کو خدائی جنت کی طرف جانے سے روکا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی قوم میں پیدا ہوئے، مگر یہود نے آپ کی نبوت نہیں مانی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے آپ کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا اور آپ کو فلسطین کی رومی عدالت میں لے گئے۔ عدالت سے آپ کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا اور رومی سپاہیوں نے ایک اور آدمی کو آپ کا ہم شکل پا کر اسے سولی دے دی۔ یہود کے اس جرم پر خدا نے یہ فیصلہ کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی قوم قیامت تک یہودی قوم پر غالب رہے گی۔ یہود اور مسیح دونوں کے ساتھ یہ خدا کا دنیاوی معاملہ ہے۔ آخرت کا معاملہ اس کے علاوہ ہے جو خدا کی عام سنت کے تحت ہوگا۔